لیکن ڈاکٹر صاحب جو جلاؤ گھراؤ جو احتجاج کیا گیا، احتجاج کا یہ طریقہ درست تھا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا مبینہ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی جس میں بہت کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ دیکھیے، تشدد کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا، تشدد قابل مذمت ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے ایک پوری سچویشن کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، آپس میں جنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جو بھی واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ کورٹ میں تھے، کورٹ کے باہر تھے، ادھر تھے، ادھر تھے، اس میں ایک اپروچ تو یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ایک پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں، پی ایم ایل این والے وہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے اگر آرمی کو کرٹیسائز کیا ہے ایک سٹیج کے اوپر، تو پی ایم ایل این نے ٹارگٹ سپریم کورٹ کو کیا ہوا ہے، چیف جسٹس اور ایک دو ججوں کو کیا ہوا ہے، تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ملک میں بہتری آئے، ملک میں کچھ ہم آہنگی ہو، ملک کا سسٹم کولیپس ہونے سے بچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سچویشن کو ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے ایک آزاد تجزیہ کریں، اور اس میں 3 بنیادی سوال ہیں جن کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو یہ جو ایموشنلزم دونوں پارٹیوں کا ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ینگ لوگ اتنے وائلنٹ ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ میں نے اس پروگرام میں کتنی دفعہ گفتگو کی ہے کہ ینگ لوگوں میں ایلینیشن ہے، عدم وابستگی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ڈگریاں لیے جوتیاں چٹکھاتے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، ایم اے کر لیں گے، پھر وہ ایم فل میں چلے جائیں گے، پی ایچ ڈی میں چلے جائیں گے، پھر بے روزگاری میں چلے جائیں گے۔ اگر نوجوانوں کو آپ فیوچر نہیں دے سکتے تو ان کی وابستگی نہ اداروں سے ہوتی ہے، نہ سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ اس جو ینگ بلج ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات کے امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ دوسرا غور کرنے والا جو سوال اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں آرمی کے خلاف اتنا سٹرونگ ری ایکشن آیا؟ دیکھیے، پنجاب اور کے پی کا آرمی سے بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے، کیونکہ پاکستان آرمی 80% زیادہ ان 2 صوبوں سے آتی ہے، اور یہی ری ایکشن ہوا ہے۔ سندھ میں ری ایکشن نہیں ہوا ہے، یہاں ری ایکشن ہوا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں یہاں ٹی وی پہ ان کی بات نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت تھی انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ویڈیوز دیکھیں جس میں آپ مجھے آرگومنٹ دینے دیں۔ دیکھیں، یہ ایڈوکیسی نہ کیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو کوئی جا کے وہاں نہیں روک سکتا۔ ایک آرگومنٹ آپ نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ نے کیوں نہیں روکا، دوسری آرگومنٹ یہ ہے کہ جب یہاں کور کمانڈر کے ہاؤس پہ حملہ ہوا تو کم از کم آنسو گیس تو استعمال کرنی چاہیے تھی۔ چلیے، اب گولی نہ چلائیے، اچھا کیا، بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن آنسو گیس تو استعمال ہو سکتی تھی، وہ کھلا موقع دیا۔ چلیے، اس فیکٹر پہ میں بات نہیں کر سکتا، یہ ٹی وی پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تیسرا فیکٹر جو سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب تک اس ملک میں ریونج پالیٹکس چلے گی، اور جب تک یہاں پہ آپ جو ہے نا تقسیم در تقسیم ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان چیلنجز کو، ان دونوں سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈیں گے تو ہماری سیاست اس مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتی جو اس وقت پاکستان کو ہیں، اور ہمارا سیاست جو ہے اس وقت اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جس سے کہ ہمارے نظام کے کولیپس ہونے کے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر سیاست اسی سمت میں چلتی رہی تو پھر سب خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ لیکن صافی صاحب، عدالتی فیصلے پر پی ڈی ایم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسر اقتدار حکمران اپنی ہی حکومت میں احتجاج کر رہے ہیں، تو دھرنا اور احتجاج کر کے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ مریم صاحبہ، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ایاز صاحب کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ بڑے جذباتی بھی ہے، خوش بھی ہے، ان کے چہرے سے جو لالی ٹپک رہی ہے وہ بھی دیدنی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن گریبان جو بات کی گئی ایاز صاحب نے، تو ایاز صاحب کا گریبان بھی اس قدر مقدس ہے جس طرح عمران خان صاحب کا مقدس ہے۔ گریبان اس ایس پی کا بھی اسی طرح مقدس تھا جو زمان پارک پہ گئے تھے
اور قانون پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی تھی۔ گریبان اس پولیس افیسر رضوی صاحب کا بھی اسی طرح مقدس ہے جس طرح عمران خان صاحب کا مقدس ہے، جو اس وقت ہسپتال میں موجود ہے اور خدا نخواستہ ان کی جو ہے ایک آنکھ ضائع ہونے کا جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر قانون ہے اور اگر تقدس ہے تو پھر تو سب کے لیے ہونا چاہیے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صاحب کی تائید جو ہے حریم شاہ کے بعد ابھی راکی ساونت نامی کوئی انڈین اداکارہ ہے، ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو، پاکستانیوں کو کہا کہ ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور فیس بک سے نکل کر اور ٹی وی سکرینوں سے نکل کر عمران خان صاحب کی جو عظمت اور ان کی جو عقیدت اور ان کے اس سے اظہار کے لیے اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں ایسا ہوتا تو بہت کچھ اس سے مختلف ہوتا، تو وہ تو ویسی بھی کم از کم خیبر پختونخوا کے جو ہے طول و عرض میں اور پھر پنجاب میں اور پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، لیکن آج کسی عدالت نے، کسی معزز عدالت نے اس بارے میں نہیں پوچھا جو بے گناہوں کا خون بہا ہے وہ کس کے سر جاتا ہے۔ کم از کم آج عدالت یہ کہتی کہ عمران خان صاحب بری و ذمہ ہے، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، یہ ذمہ داری جو ہے پی ڈی ایم اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے ان پہ عائد ہوتی۔ اگر یہ بیان بھی کہیں سے آتا سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک تو ہم پھر انصاف کے اس نظام پہ کچھ نہ کچھ ہمیں یقین کرنا پڑتا، لیکن وہاں سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور کھلی چھٹی دے گئی ہے، اور خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جائیں 17 مئی تک۔ ان پہ ایم پی او کا قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس وقت چاہے تو وہ جی ایچ کیوں بھی گھس سکتے ہیں، وہ کور کمانڈر پشاور اسلام آباد کا تو وہ تہس نہس کر چکے، اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی طرح وہ کور کمانڈر پشاور کو بھی جلا ڈالے، اور کوئٹہ میں بھی کور کمانڈر ہاؤس پہ گھسے، اور جی ایچ کیو میں بھی دوبارہ گھسے، کیونکہ ان کو عدالت نے ایک بلینکٹ کور دیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں قانون اور آئین کا جو ہے یہ ایک نرانہ نظام ہے جس میں ان کیسز میں بھی خان صاحب کو ضمانت دی گئی ہے جو انہوں نے اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی استدعا بھی نہیں کی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو پشاور سے ہے، جو کوئٹہ سے ہے، اس میں بھی ان کو ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے۔ تو واقعی ہم غلط تھے، یہ جو ایاز صاحب کہتے رہے، ان کے جو باقی ہم نوا دوست کہتے رہے ہیں، ہم بالکل معذرت خواہ ہیں ان کے سامنے۔ خان صاحب جو ہے وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہے، ان پہ کوئی قانون، کوئی آئین لاگو ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ جو چھوٹے موٹے جرائم کے لیے ہم جیسے لوگ موجود ہیں، مجھے پرسوں بھی 200 روپے کا جو ہے ایک ٹوکن ملا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ میں نے اور سپیڈنگ کی تھی 5 کلومیٹر میں، میری رفتار زیادہ تھی، وہ ہمارے لیے ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ اور ایاز صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اب اس وقت تو ہم ڈر رہے تھے، ہم نے صرف اپنے دل پہ وہ ساری چیزیں وہ برداشت کی، اور اللہ گواہ ہے کہ جس طرح اپنی کسی بزرگ کی بے حرمتی پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سلمان غنی صاحب گواہ ہوں گے کہ اسی رات جس رات بے توقیری کی گئی تھی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، جو محبوب ہوتا ہے جب اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو پھر دل ایسے ہی دکھتا ہے۔ لیکن ایاز صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ کابینہ میں ایک تجویز دی گئی ہے ایمرجنسی کے لفاظ